محترم طلباء کرام، آپ نے جس فیلڈ کو چنا ہے، جس راستے کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، اس راستے کی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی ضروریات ہیں، اس کے اپنے لوازمات ہیں۔ اس میں چلنے کے لیے آپ کو خاص قسم کی صفات اور صلاحیات وہ حاصل کرنی ہے۔ ایک خاص راستے پر، ایک خاص مقام اور نہج پر آپ کی تربیت ہوگی، تو ہی آپ جو ہے پھر مستقبل میں فیلڈ میں عوام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کرامت ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس فیلڈ میں آپ کو کس کس چیزوں کے اندر مہارت کی ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج کی نشست میں سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ مدرسے کے اندر درسی کتب کو یاد کرتے ہیں، آپ گرامر پر خوب زور دیتے ہیں، آپ جو ہے نا نصابی سرگرمیوں میں خوب حصہ لیتے ہیں، آپ جو ہے صرف کے اندر، نحو کے اندر خوب مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو مختلف جو آپ کی کتب ہیں عربی کے اندر، ان کی متون اور متن جو ہیں وہ آپ کو زبانی ازبر یاد ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنی نصابی سرگرمیوں کے اندر، کتب کے اندر مہارت ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا کل آئندہ جب آپ فیلڈ میں نکلیں گے مدرسے سے عالم اور فاضل بن کر، تو اس وقت آپ بتائیں کہ آپ عوام کی ضرورت کو، کیا آپ کی یہ عربی گرامر کے اندر، نحو اور صرف کے اندر مہارت کا حاصل ہونا یہ عوام کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے؟ یا عوام کی ضروریات میں سے، معاشرے کی ضروریات میں سے یہ چیز ہے کہ وہ آپ سے ممبر پر، مصلی پر بیٹھ کر کے آپ سے صیغے نکلوائیں گے یا آپ سے گردانے پڑھوائیں گے؟ اسی طرح جو ہے نا آپ سے یہ سنیں گے کہ آپ نے نصاب کی کون کون سی کتاب ازبر زبانی یاد کی ہوئی ہے؟ تو دیکھیں عوام کی ترجیحات کیا ہیں، معاشرے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ جب معاشرے میں چلے جائیں گے تو اس میں سب سے بنیادی بات جو عوام دیکھے گی، عوام کو جس چیز کی طلب ہے اور چاہت ہے، عوام کو جس چیز کی ضرورت ہے، وہ آپ کی زبان ہے، وہ آپ کے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور طریقہ ہے، وہ آپ کو لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کا طریقہ اور سلیقہ ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر آپ علم کے سمندر ہیں، آپ کے سینے کے اندر جو ہے نا علم ٹھاٹھے مار رہا ہے، آپ کے پاس بودھ، آپ کے پاس علم ہے، لیکن آپ اس کو اپنی زبان سے، اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں تک پہنچا نہیں سکتے، تو پھر عوام کے سامنے آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ عوام کے لیے معیار آپ کے علم کا، آپ کے مقام کا، عظمت کا، مرتبے کا وہ تب بنے گا جب آپ جو ہے نا ان کے سامنے اپنے اس علم کو اچھے اور سہل اور آسان انداز میں پیش کر سکتے ہوں۔ اگر آپ اپنی بات کو عوام کے سامنے پیش نہ کر سکتے ہوں، آپ عوام کے سامنے اپنی گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو نہیں آتا، اور آپ جو ہے نا اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھ نہیں سکتے، تو معاشرے میں پھر آپ نہیں چل سکتے۔ کیونکہ بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جس راستے کا انتخاب کر چکے ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلے نمبر پر ایک اس کا علمی پہلو ہے اور دوسرا اس کا عملی پہلو ہے۔ علمی پہلو تو یہ ہے کہ آپ جو نصابی سرگرمیاں، آپ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، آپ جو علوم اور فنون حاصل کر رہے ہیں، وہ اس کا علمی پہلو ہے۔ اور دوسرا اور اصل اس کا جو پہلو ہے، جو آپ کو کل عوام میں، معاشرے میں کام آئے گا، وہ اس کا عملی پہلو یہ ہے کہ آپ عوام کی اصلاح کے لیے، آپ عوام کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، آپ ان کے معاملات کو، معاشرت کو، اخلاقیات کو، عبادات کو، ان چیزوں میں ان کی اخلاقیات کی، ان چیزوں کی اصلاح کے لیے آپ کیا پروگرام آسان ترین طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ساری کتابیں زبانی یاد ہوں اور آپ ہر جو ہے نا وہ لفظ کو، صیغے کو پہچانتے ہوں، آپ ہر عبارت پر، ہر لفظ پر اعراب لگا سکتے ہوں، آپ ہر چیز کی گردان بنا سکتے ہوں، لیکن عوام کے سامنے آپ اپنی گفتگو اور بات پیش نہیں کر سکتے، تو یاد رکھیں آپ ایک کامیاب جو ہے نا ایسے داعی نہیں بن سکتے عوام کے اندر، کیونکہ عوام کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ نے کتنی کتابیں ازبر یاد کر لی ہیں، کتنے صیغے آپ نکال سکتے ہیں۔ عوام کو اس بات سے فکر ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا ان کے سامنے دین کو کتنے آسان ترین طریقے سے آپ ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آج بھی ہمارے مدارس کے اندر اگر ہم آج نظر دوڑائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں، اپنی کتابوں پر فوکس کرتے ہیں، ہر وقت پڑھائی کے اندر مگن رہتے ہیں، ہر وقت جو ہے نا وہ کتابوں کو حل کرنے کی، عبارت کو حل کرنے کی اور اپنی کتابوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں چند لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت ذہین تو نہیں ہوتے، جن کا تعلق اپنی کتابوں کے ساتھ بہت زیادہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کبھی جو ہے نا کسی ایک مقرر کی اور اس کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی اور کا جو ہے نا وہ طرز اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کے جلسوں کے اندر جاتے ہیں، اصلاحی بیانات کے اندر جاتے ہیں، کبھی ایک کی نقل اتارتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر معذرت کے ساتھ اساتذہ کرام بھی ہنستے ہیں اور طلباء بھی ہنستے ہیں کہ مدرسے میں وقت ضائع کر رہے ہیں اور یہ اپنی جو ہے نا جس مقصد کے لیے مدرسے میں آئے ہیں وہ پورا نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پر آپ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، بعد میں جب یہی بیچ مدرسے سے فارغ ہو جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے،
تو یہ پڑھنے والا کتابی اور علمی لڑکا کسی مسجد میں امام اور خطیب بن جاتا ہے، تو پھر وہاں پر اپنے جو مدرسے کے دستار بندیاں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، سالانہ ایونٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ماہانہ پروگرامز ہوتے ہیں، ان کے اندر انہی لڑکوں کو بلاتے ہیں کہ حضرت تشریف لے آئیں، میری مسجد میں فلاں موقع اور ایونٹ ہے، آپ اس پر بیان فرما دیں، آپ اس پر گفتگو کریں۔ تو دیکھیں کل تک جس کو آپ مدرسے کے اندر جو ہے نا آپ اس کو یہ کہتے رہے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کسی کام کے نہیں ہیں، کل آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، آپ کتابوں پر توجہ نہیں دے رہے، آج وہی شخص جو ہے نا، آج وہی اسی بندے کو آپ اپنے پاس بلا رہے ہیں اور وہ آ کر کے آپ کی مسجد میں بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نصاب کی اور نصابی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے نا قدغن نہیں لگا رہے، ان سے منع نہیں کر رہے، صرف یہ بتا رہے ہیں کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں عوام کی معاشرے کی ضرورت ہے کہ آپ کو گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ اور اس کے آداب آنے چاہیے، اگر یہ نہیں آتے، آپ کے اندر جتنا مرضی علم سمایا ہو، آپ عوام کے کسی بھی کام کے نہیں، عوام آپ کو یکسر مسترد کر دے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کو ہم حاصل کیسے کریں، کہ ہم گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ یہ سیکھیں کیسے، تو یاد رکھیں مختلف مدارس کے اندر، تقریباً اکثر مدارس کے اندر بزم کی ترتیب ہوتی ہے، تو وہاں اس میں حصہ لیں، اس میں اپنے آپ کو گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ انسان سیکھتا رکھتا ہے، مختلف عنوانات پر بولتا ہے جب، اور اگر کسی مدرسے میں جو ہے نا وہ بزم کی ترتیب نہیں ہے تو اپنے اساتذہ کرام کو آمادہ کریں، ان کے ساتھ گفتگو کریں اس بات کے اوپر کہ ہم اس بزم کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں، آپ سرپرستی فرمائیں۔ تو کوئی مدرسہ اور کوئی عالم استاذ ایسے نہیں ہیں جو آپ کی اس بات پر قدغن لگائیں گے، پابندی لگائیں گے، بلکہ وہ آپ کے شوق اور جذبے کو سراہیں گے، خوش ہوں گے۔ اور پھر بھی مدرسے کی کسی ترتیب کی وجہ سے، کسی اور معمولات کی وجہ سے اگر وہ ترتیب نہیں بن سکتی، تو طلباء کو خود چاہیے کہ وہ خود 3 4 5 مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی اس بزم کی کوئی ترتیب بنائیں جو آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنے گفتگو کا سلیقہ اور طریقہ اپنے اندر بیدار نہیں کریں گے، پیدا نہیں کریں گے، تو کل معاشرے کے اندر آپ کام بالکل نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرمانے کہ ساری گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا نصاب پر اور آپ اپنی کتابوں پر، اپنی پڑھائی پر اور فنون پر، علوم پر توجہ نہ دیں، بلکہ مطلب اور مقصد صرف اتنا ہے کہ جتنا آپ زور لگاتے ہیں اپنی فنون پر، صیغوں پر، عبارت پر اور گردانوں پر اور مختلف فنون اور علوم کی کتابوں کو یاد کرنے پر، عربی کی چیزوں کو یاد کرنے پر، اس سے کہیں زیادہ ساتھ آپ کو یہ بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے گفتگو کا طریقہ اور سلیقہ آپ کو آنا چاہیے، تاکہ کل آپ جب معاشرے میں جائیں تو معاشرہ کس چیز کو عالم عالم سمجھتا ہے اور معاشرہ عالم سے کیا ضروریات ایکسپیکٹ کرتا ہے، وہ کیا اس سے جو ہے نا وہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ جب ممبر اور مصلی سنبھالیں تو آپ عوام کی ضروریات جو ہیں آپ ان کو پورا کر سکیں، آپ ان کی اصلاح کی گفتگو کر سکیں، آپ ان کی جو اسلامی ہر معاملے کے اندر رہنمائی آپ وہ کر سکیں۔ وہ آپ سے قطعاً گردانے نہیں سنیں گے، آپ کی نصابی کتابیں آپ سے بالکل نہیں سنیں گے، وہ آپ سے اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کے متعلق جو اسلام کے احکامات ہیں وہ کیسے احسن اور پیارے انداز سے آپ ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، یہ آپ سے وہ جو ہے نا وہ لیں گے۔ تو اس لیے جہاں طلباء کرام کو اپنی نصابی سرگرمیوں پر توجہ دینی چاہیے، کتابوں اور عبارتوں کو حل کرنا چاہیے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی گفتگو کا سلیقہ، بیان کا طریقہ اور بیان کا سلیقہ یہ بھی ان کو سیکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔